آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ استغفار کا شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقین جانیں اسے استغفار کا چلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی تعداد کے لحاظ سے اور اپنی تاثیر کے لحاظ سے بیش بہا فضائل رکھتا ہے۔ آپ جب اس وظیفے کو شروع کریں گے تو آپ اس کے بہت سارے کمالات اور معجزے اپنی زندگی میں دیکھیں گے، لیکن جو میں خود آپ کو اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا اس کا جو فائدہ مجھے حاصل ہوا اور جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے بے حد پیار ہونے لگا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی قدر و منزلت بڑی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی چاہے بھی آپ کی عزت کو کم کرنا چاہے تو نہ کر سکے گا، بس ذرا تجربہ کامل ایمان کے ساتھ کریے، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار کی برکت کو لے کر آج آپ کے ساتھ یہ وظیفہ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ دراصل استغفار کا چلہ اسے بڑے بڑے اولیاء کرام اور دین سے محبت کرنے والوں نے اپنے ہندسے کے لحاظ سے اس کو کہا گیا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ اسے دنوں میں نہیں ختم کریں گے، یہ تمام تر زندگی کا آپ کا جو ہے نا، ایک یوں سمجھ لیجئے آپ کی ایک تسبیح ہے، آپ کی ایک ذکر ہے کہ آپ نے جب اسے شروع کر دیا نا تو اپنی آخری سانس تک پھر آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس قدر یہ لمبا وظیفہ آپ کو لگ رہا ہے نا، اس کے جو فائدے ہیں، اس کے جو کمالات ہیں اور اس کے جو معجزات ہیں، یقین کیجئے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آپ کے اندر ایک حیرانی کی سی کیفیت ہوگی کہ میری یہ زندگی کس طرح سے یکسر بدل رہی ہے۔ میں نے تو اس سے بہت ایکسپیرینس کیا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ بھی میں اس استغفار کے چلے کو آج شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وظیفے کی ترتیب کس طرح سے اس کو کرنا کس طرح سے، وہ میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ جن لوگوں کو اگر صرف وظیفے کی ترتیب میں انٹرسٹ ہے وہ سن کر چلے جائے، انہیں باقی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اور جنہیں اس کے فیوز، کمالات اور معجزوں کے بارے میں سننا ہے وہ میرے ساتھ لاسٹ تک ٹکے رہیں۔ اچھا، اس وظیفے کو کرنے کے لیے جو ہندسہ استعمال ہوا ہے، یہ ہندسہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کے جو تجربات میں سے ہے نا، ان میں سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے خود اس کو 1200 مرتبہ دن کے لحاظ سے کیا ہے۔ اب جب وہ اسے 1200 دن کے لحاظ سے آپ کو بتا رہے ہیں، مطلب ان اے ڈے، ایک دن میں آپ کو 1200 ٹائم، مطلب 1200 مرتبہ استغفار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی آپ نے کمی نہیں کرنی۔ آپ زیادہ کر سکتے ہو لیکن آپ اس کے اندر کمی نہیں کر سکتے ہو۔ اس کو شروع کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انڈر آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آپ کہوں گے کہ آپ ہی وہ ہم کس طرح سے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آنے کے لیے آپ نے اس جو وظیفہ ہے شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ آپ کوئی چھوٹی درود شریف پڑھ لے تو بھی کر سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لے، کیونکہ میرے اپنے تجربات میں سے میں مکمل درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، چاہے مجھے 7 مرتبہ پڑھنا پڑے، 3 مرتبہ پڑھنا پڑے یا 11، میں درود ابراہیمی ہی پوری ہی پڑھتی ہوں۔ تو آپ نے 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لینی ہے، اور پھر 1200 کا عدد مکمل کر لینے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کی درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ وظیفہ میں ایک ہی سنگل سٹنگ میں کر سکتی ہوں، یا اس وظیفے کو میں توڑ توڑ کر، کیونکہ ہر بندے کی زندگی کے جو عوامل ہے، اس کے ساتھ جو امور بندے ہوئے وہ مختلف ہے، اس کو وقت کی ترتیب کو اپنے ساتھ رکھنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ایک مختلف زندگی کے پیرایوں سے جڑا ہوا ہے اور اس کی مختلف جو ہے نا وجوہات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو کچھ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ سنگل سٹنگ میں 1200 مرتبہ ایک ساتھ کر لیتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس کو سنگل سٹنگ میں نہیں کر سکتے ہوں گے۔ میری وہ بہنیں جن کے ساتھ بچے اور گھر ہے، وہ کہیں گی کہ ہم اپنی انگلی کے اوپر کاؤنٹر لگا کر اسے اگر باوضو حالت میں چلتے پھرتے اپنے کچن میں کام کرتے وقت کر لیا کرے تو بھی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہو۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، تو کچھ اس وقت کر لوں، پھر کچھ نماز کے بعد کر لوں، اس طرح سے میں اسے توڑ توڑ کر لوں، تو بھی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہو، بس 1200 کا ہندسہ آپ کمپلیٹ کر لے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم کیا بغیر وضو کے اسے کر سکتے؟ تو نہ،
اس کی اجازت میں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ اولیاء کرام کا اور بزرگان دین کا دیا ہوا استغفار کا مشہور زمانہ چلہ ہے۔ تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ بغیر وضو کے ہوتے تھے۔ تو جو انہوں نے فیوز اور ثمرات دیکھی ہے وہ تو ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے، 24 گھنٹے اپنے وضو کا اہتمام کیے رکھتے تھے۔ تو بھائی باوضو رہنا آپ نے ضروری ہے۔ وضو کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگتا، بس کوشش کیا جا کرے باوضو رہا کرے، کیونکہ باوضو رہنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بلیسنگ اور رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ جن چیزوں کی اجازت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور جن کی نہیں تھی وہ بھی بتا دی۔ کوشش کیا کرے کہ آپ کا لباس وغیرہ صاف ہو، اپنی زبان کو اور اپنے دل کو دوسروں کے جو تئیں آپ کی جو جذبات ہے اس لحاظ سے بھی اگر صاف کر لے تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1200 ٹائم استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ہی صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا استغفر اللہ لا الہ الا پڑھنا ہے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ پڑھنا ہے، یا سید الاستغفار کرنا ہے؟ بھائی جو استغفار آپ کو سہل اور آسان لگے، آپ کو استغفر اللہ آسان لگتا ہے آپ یہ کر لیں۔ آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ کو یہ آسان لگتا ہے آپ یہ کر لیں۔ جو آپ کو آسان ہے، جتنا آپ کے پاس وقت موجود ہوتا ہے اپنی زندگی کی سیٹنگ کو دیکھتے ہوئے آپ وہ بارہ کر لیں، لیکن صرف آپ نے استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ استغفار آپ کے گناہوں کو دھوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا، اگر تم استغفار پڑھتے ہو تو میں تمہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیتا ہوں، اس کا کچھ آپ کے ساتھ میں ذکر کرتی ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ کثرت استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مصائب، مشکلات، غم و علم سب دور ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال۔ کثرت استغفار سے صحت، جوانی، افراد قوت، شباب، اللہ گزرے ہوئے وقتوں کو سنبھال کر اعمال بہتر فرما دیتے ہیں۔ سورہ ہود۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، چاہے بیٹے ہیں، مال مویشی ہے، اولاد کی کثرت ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہے، پھل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی ملکیت عطا فرما دیتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ سورہ نوح میں آیا ہے کثرت استغفار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ تمام تر پریشانیاں، مصائب، تنگ دستیاں ایسے دور فرما دیتے ہیں اور غیب سے مدد کر کے اس کی تمام تر حاجات کو، تمام تر مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ چاہے آپ قرآن کا حوالہ لے لے، چاہے آپ سنن ابی داؤد لے لے، ابن ماجہ لے لے، بخاری شریف لے لے، ہر جگہ استغفار پر دلالت ہوئی ہے اور اسے تمام تر وظیفوں کا سردار کہا گیا ہے۔ مطلب اگر کسی کو اولاد کی جو ہے نا تکلیف ہے، اولاد نہیں ہے، تو بھی استغفار کر لے۔ کسی کے پاس مال روزی کی تنگی ہے تو بھی استغفار کر لے۔ بارشیں اللہ تعالیٰ نہیں برسا رہا آپ کے اوپر، آپ کی فصلیں سوکھ رہی تو بھی آپ استغفار کریں۔ غرض آپ کی کوئی بھی مصیبت ہے، آپ کسی بھی اندھیرے کنویں میں پھنس گئے ہیں، ایک ایسی بند گلی میں آ گئے کہ نکلنے کا رستہ نہیں ہے، تو استغفار ہی وہ واحد رستہ ہے جو کہ آپ کو ان تمام تر مشکلات سے نکال دے گا۔ لیکن خیال اس بات کا ہونا چاہیے، اگر 3 حصوں میں 1200 کے عدد کو آپ نے تقسیم کیا ہے تو تینوں مرتبہ الگ الگ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود کہ شروع میں صبح کے وقت جب میں نے استغفار کا وظیفہ شروع کیا تھا میں نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تھا۔ اب ضرورت نہیں ہے، جب بھی آپ شروع کریں گے، ارے آپ اس جو درود شریف پڑھنے کا میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، جب درود اور استغفار کا کمبینیشن ملتا ہے نا، یقین جانے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ ذرا کامل یقین تو اپنے اندر لے کر آؤ نا آپ لوگ۔ میں آپ کو جو بار بار یہ درود شریف کے اوپر زور دے رہی ہوں نا، ایک استغفار اور اوپر سے درود شریف اس کے ساتھ مل گئی، آپ کو نہیں پتا آپ اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت میں جو ہے نا انٹر ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مصائب اور مشکلات کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات کو ایسے دور کرے گا، یقین جانو انسان خود حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے ذریعہ عطا فرمایا جہاں سے امید بھی نہیں تھی، جہاں سے مدد آنے کا گمان تک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کر دے۔ روزی کی تنگی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اولاد کو، بیوی کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو خوبصورت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر قائم رکھے۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام تر مسلمان بہن بھائیوں کی بخشش عطا فرمائے، اسے دنیا میں بھی آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام تر بہن بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، ویڈیو اگر اچھی لگی تو ایک لائک دے دیجئے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بغیر مت جائیے گا۔ اللہ حافظ۔